الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. سورہ النساء کی آیت نمبر 170 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب فرما رہا ہے، جن میں مشرکین بھی شامل ہیں اور یہود و نصارہ بھی شامل ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ وآمنوا خیرا لکم، اس پر ایمان لاؤ، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نے اس کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ تمہارے انکار کرنے سے اللہ کی سرکت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اہل کتاب سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، خاص کر عیسائیوں سے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر جو ہے حق بات کہو۔ انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کے کلمے ہیں، کلمہ کن سے ان کی جو ہے تخلیق ہوئی اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں۔ وَكَلِمَتُهُ، اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، جسے اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا، وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم اور اللہ۔ انتہوا خیرا لکم، اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، ایک ہی وہ ایسی ہستی ہے جس کی پرستش کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بندگی اور غلامی اختیار کی جائے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کارساز کی حیثیت سے کافی ہے۔ تو اللہ سے ذات راہ میں قرآن کی ان سنہری ہدایات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی وحدانیت کا پختہ یقین جو ہے عطا فرمائے، اور تثلیث کے عقیدے کو جو ہے اس سے ماننے سے انکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسائیوں کو بھی اپنے تثلیث کے عقیدے کو ختم کر کے خالصتاً اللہ کے وحدانیت کا یقین پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔